بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 347 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا، اس سے کہ نہ تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامیٰ، یتیم عورتوں کے بارے میں، فانکحوا، تو ان کے بجائے تم نکاح کرو، ما طاب، ان سے جو اچھی لگیں، لکم تمہیں، من النساء، عورتوں سے، مثنا، دو دو، وثلاث، اور تین تین، اور رباع، اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تم ڈرو، اللہ تقسطوا، اللہ تعدلوا، اس بات سے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدہ، تو نکاح کرو ایک ہی سے، او یا ما ملکت، جس کے مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، ذالک، یہ ادنا، زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو، کہ نا انصافی کرو تم۔ ترجمہ یوں ہے، اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، دو دو یا تین تین یا چار چار عورتوں سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں سے نکاح نہ کر سکو گے، تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو، اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تمہیں یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح مت کرو، بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ دوسری بات، اس آیت میں 1 سے 4 تک نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ تیسری بات، 1 سے زائد نکاح کی اجازت اس شرط پر دی گئی ہے کہ ان 2 یا 3 یا 4 بیویوں کے درمیان انصاف کر سکیں، اور اگر انصاف نہ کرنے کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے۔ چوتھی بات، یا ان باندیوں پر اکتفا کرو جو تمہاری ملکیت میں ہیں۔ پانچویں بات، مذکورہ ہدایات پر عمل کرنا ظلم سے بچنے کے لیے بہت زیادہ قریب تر ہے۔ بزرگان محترم، زمانے جاہلیت میں جن لوگوں کی سرپرستی میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں، جن کی ملکیت میں کوئی جائیداد یا مال و دولت ہوتی تھی، اور وہ یتیم لڑکیاں شکل و صورت سے اچھی بھی لگتی تھیں، تو خود ان کے سرپرست ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے تھے، یا اپنے بیٹوں سے ان کا نکاح کر دیتے تھے، اور ان یتیم لڑکیوں کی بیچارگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کم سے کم مہر مقرر کرتے تھے، اور جس طرح چاہے انہیں رکھتے تھے۔ چونکہ ان یتیم لڑکیوں کا باپ نہیں ہوتا تھا، تو یہ سرپرست اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کی سرپرستی میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یتیم لڑکی بھی حصے دار تھی۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود ہی نکاح کر لیا، اور اس لڑکی کو مہر دینا تو دور کی بات، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے ہی قبضے میں رکھ لیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا،
ما طاب لکم من النساء، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہ رہ سکو گے، بلکہ ایسی صورت میں ان کی حق تلفی ہو جائے گی، تو تمہارے لیے دوسری عورتوں میں ان میں سے جو تمہارے لیے حلال اور پسند ہیں تم ان سے نکاح کر لو۔ اس آیت میں ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی گئی، اور اس کی ایک حد مقرر کر دی گئی کہ 4 تک کی جا سکتی ہے، مثنا و ثلاث و رباع، 2 2 3 3 4 4۔ ان الفاظ سے اجازت دی گئی کہ آدمی بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک سے زائد نکاح فرض یا واجب نہیں ہے، صرف اس کی اجازت ہے۔ اور جب قرآن مجید نے ایک سے زائد یعنی 4 بیویوں تک رکھنے کی اجازت دی ہے، تو پھر کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کرنے والے کو طعنہ دے یا اس کو سماج میں کمتر مقام دے۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تو اس باب میں زیادہ رعایت دی گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات خود بخود محسوس ہوگی کہ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے متعدد نکاح فرمائے ہیں، اور وہ دور رسالت اور دور صحابہ اور دور تابعین میں بھی متعدد نکاح کو معیوب نہیں سمجھا گیا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بابل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں ایک سے زائد نکاح کا رواج تھا، اور ایک سے زائد نکاح ایک فطری ضرورت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حاکم نے اس سلسلے میں ایک مستقل کتاب بنام کیا دوسرا نکاح معیوب ہے تحریر کی ہے، جس میں مزید تفصیلات موجود ہیں، جو ویب سائٹ پر دستیاب ہے www.payamrashadi.org۔ قرآن مجید نے یہ ہدایت جاری کی کہ اگر تمہیں ان بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنے کا خوف ہو تو تم ایک ہی بیوی پر بس کر دو، یا جو شرعی اعتبار سے باندھی ہے اس باندھی سے گزارا کر لو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک سے زائد نکاح اسی صورت میں مناسب ہے کہ شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے۔ اگر اس انصاف کی طاقت نہ ہو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ برابری کا تعلق ان امور سے ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں، مثلا نفقہ یعنی خرچ میں برابری، شب باشی میں یا رات گزارنے میں برابری۔ وہ امور جو انسان کے اختیار میں نہیں، ان میں برابری کا وہ شخص مکلف نہیں، مثلا دل کا کسی کی طرف زیادہ میلان ہو، ظاہر ہے یہ غیر اختیاری۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک۔ اے اللہ، یہ میری برابر والی تقسیم ہے ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، اب وہ چیز جو آپ کے قبضے میں ہے میرے اختیار میں نہیں، اس پر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے۔ پھر اس کے بعد جو فرمایا گیا کہ ذالک ادنی الا تعولوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا باندھی کے ساتھ گزارا کر لینا یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں تم ظلم کرنے سے بچ سکو گے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔